لیکن یہ یاد رکھیں جب آپ خدا میں زندگی گزارتے خدا بھید اپنے تب کھولتا ہے. ان کا پہلا اعتراض آپ کے سامنے, یسوع نے اسے ماں کہہ کر نہیں پکارا, وہ تو اسے اے عورت کہہ کر پکارتا ہے. اور اگر آپ یاد کریں گزرے سال بھی ہم نے اس پر بات چیت کی تھی, یسوع نے واقعی مقدسہ مریم کو کہیں پر بھی کلام میں ماں کہہ کر نہیں پکارا کہ جس سے ہم کہیں کہ ہاں اسے واقعی اس نے اماں کہہ کر, امی کہہ کر, موم کہہ کر, کچھ بھی کہہ کر اسے پکارا. اس نے جب بھی پکارا اے عورت مجھے اور تجھے کیا, اے عورت میرا وقت ہنوز نہیں آیا. لیکن یہ جو لفظ ہے اے عورت, اس کے بیچ میں بھی گہرے معنی ہے, کیونکہ جب یسوع مقدسہ مریم کو اے عورت کہہ کر پکارتا ہے, یسوع اقرار کرتا ہے کہ مقدسہ مریم واقعی پرفضل ہے. جیسے فرشتے نے کہا تھا سلام اے پرفضل خداوند تیرے ساتھ. پرفضل کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے سراسر پاک. پرفضل لفظ کو دیکھیں, فضل سے بری ہوئی, مطلب گناہ کا چھوٹا سا داغ بھی نہیں ہے بیچ میں, کیونکہ چھوٹا سا بھی داغ ہوگا اس کا مطلب نہیں پرفضل نہیں ہے, کمی ہے بیچ میں. تو یسوع بھی اقرار کر رہا ہے کہ تو پرفضل ہے. اور کیسے؟ کیونکہ آپ تکوین کی کتاب کو جا کر دیکھیں تو وہاں پر خدا عورت کو عورت کہہ کر پکارتا ہے, کلام اسے عورت کہہ کر پکارتا ہے جب تک اس نے گناہ نہیں کیا تھا. ہوا کو عورت کہہ کر پکارا گیا جب تک گناہ نہیں کیا, لیکن جب اسے نافرمانی کر لی اس کے بعد ہوا کہہ کر پکارا گیا, اس کے بعد اسے عورت کہہ کر نہیں پکارا. اس کے بعد ہوا کے گناہ کے بعد جسے عورت کہہ کر پکارا گیا ہے وہ مقدسہ مریم کی ذات ہے. اور پھر سے خدا مقدسہ مریم کے ذریعے انسان کو وہ رتبہ عطا کر رہا ہے. تو سیکھنے کے لیے مقدسہ مریم سے ہمارے لیے بہت کچھ ہے. ایک ایسی ذات, ایک ایسی شخصیت جس کو آپ جب بھی دیکھیں, جب بھی اس کی جانب دیکھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگیوں کے لیے, برکت کے لیے, فضل کے لیے حاصل ہوگا. سال کا آغاز ہے. اب مقدسہ مریم کی ذات کو ہمارے سامنے کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اگر آپ سال کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو مقدسہ مریم کی طرح کریں, جیسے وہ وفادار تھی اپنے خداوند کے ساتھ, جیسے اس کی تابعداری تھی اپنے خدا کے ساتھ. آپ جانتے ہیں یہودی معاشرے کے بیچ میں قوانین یہ تھے, اگر ایک کنواری حاملہ ہوتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے کہ پتھر مارے جائیں, سنسار کیا جائے اور قتل کر دیا جائے. تو مقدسہ مریم جو کہ اتنی بڑی عمر کی لڑکی نہیں ہے, ہم کہیں کہ ہاں اس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. ایک کچی عمر کی ٹین ایج لڑکی جس پر خدا کا کلام اتر آیا ہے, وہ اس کلام کو سن کر گھبرا گئی ہے اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لوگ سنسار کر دیں گے, مار دیں گے. لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنی زندگی کو, اپنے منصوبوں کو, اپنے دنوں, ہفتوں, مہینوں کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے. نیا سال ہے نا آج, آگے ہمارے دن آنے ہیں, آگے ہفتے آنے ہیں, مہینے آنے ہیں, پورا سال ہے ہمارا. تو یہی مقدسہ مریم نے کیا. جب اس کی زندگی میں یہ لمحہ آیا ہے تو وہ اپنے دنوں, ہفتوں, مہینوں کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ کر کہتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, جو تو نے میرے لیے کہا ہے وہ میرے لیے ہو. جیسا خدا چاہتا ہے میری زندگی میں وہ تکمیل کو پہنچے. تو پہلی بات تو یہ, آپ سال کے پہلے دن ہی خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. کہ تو ویسے تو 31 کا جو دن ہوتا ہے, 31 جنوری دسمبر کا دن, یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سٹور روم ہے بیچ میں ذرا گھسے نا, کچھ چیزاں بھی ادھر ادھر کر کے دیکھو کی پہ یاد ہے. بڑی ان نیسیسری چیزیں بھی ملیں گی جو ضرورت ہے نہیں ہے, رکھی ہوئی ہیں ہم نے. پچھلے سال کے جنوری میں میری کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی, ابھی تک غصہ سنبھال کے رکھا ہوا میں نے. وہ پتہ نہیں ٹرانسفر ہو کے کدھر چلا گیا, وہ پتہ نہیں رشتہ دار کوئی شادیاں کر کے کدھر چلے گئے ہوں, کوئی فیملی موو کر گئی ہو. میں نے وہ غصہ اب بھی سنبھال کے رکھا, اس کو بھی نکال کے باہر پھینکنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی.
نشے کی عادتیں ہیں, بیک بائٹنگ کرنا, دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا, ایسی چیزیں. یہ ایسے اسٹور میں سے جو چیزیں نہیں چاہیے نکال کر باہر پھینکیں. جو آپ کو لگتا ہے اچھی ہیں, میں سچ بولتا تھا, میں دعا کرتا تھا یا کرتی تھی, میں دوسروں کی مدد کی اچھی چیزیں, ان کو سنبھال کر رکھیں. ان کو میں نے اور بڑھانا ہے. یہ دن ہوتا ہے یہ کام کرنے کا. اور آج نیا سال جب ہے تو آپ کے سامنے شخصیت رکھی جا رہی ہے جس کی زندگی بابرکت ہو گئی, کیونکہ وہ مکمل طور پر خدا کے ساتھ وفادار تھے. سال کیا, اس کی پوری زندگی بابرکت. اور ایسی زندگی بابرکت ہوئی ہے, کلام میں لکھا ہے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک. ایسی بابرکت زندگی, ایسی زندگی ہماری بھی بابرکت ہو سکتی ہے. لیکن ہم جو ماڈلز ہمارے سامنے, جو مثالیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے, ہم ان کو واقعی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان سے سیکھیں.